کا ثواب ملا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اور سکون میرے ذکر میں ہے۔ تو پھر یہ بیشتر لوگ جو ورد وظائف پڑھتے ہیں وہ اس سکون کو کیوں حاصل نہیں کر پاتے؟ قرآن پاک ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر مومن کے لیے ہدایت موجود ہے اور ظالم اسی سے اپنا خسارہ اور نقصان بڑھا لیتا ہے۔ ناظرین، اللہ نے 18,000 جہان تخلیق فرمائے ہیں، آخر وہ جہان ہماری نظروں سے اوجھل اور پوشیدہ کیوں ہیں؟ جب عالم ارواح میں الست کے مقام پر تمام روحوں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تو وہ وعدہ، وہ اقرار ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا جسم چھوٹا سا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ اس چھوٹے سے جسم میں کتنا بڑا جہان آباد ہے۔ آخر وہ جہان ہماری نظروں سے اوجھل کیوں ہے؟ آخر وہ کون سا اللہ کا ایسا ذکر ہے جو انسان کو معرفت الہی اور قرب الہی اور دیدار الہی تک لے جاتا ہے، اور دیدار الہی کے بعد دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے؟ ان سب کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم اپنے جسم کی خوراک کا بندوبست کرنے میں لگے رہتے ہیں، مگر روح کی غذا کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آخر کار خوراک نہ ملنے کی وجہ سے روح بیمار ہوتی چلی جاتی ہے اور ایک دن نفس کے تابع ہو جاتی ہے، اور نفس وہ ہے کہ جو انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے۔ جو لوگ اس حجاب کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انہیں ہی مقصد حیات ملتا ہے۔ آخر کوئی تو ایسا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے روح زندہ ہوتی ہے اور خالق حقیقی سے جا ملتی ہے۔ اس ویڈیو میں آج بہت سے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ جیسے اس دنیاوی جسم کی غذا ہوتی ہے، ویسے ہی روحانی جسم کی بھی ایک خاص غذا ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ نے 18,000 جہان تخلیق فرمائے اور ان میں مختلف مخلوقات تخلیق فرمائیں اور ان تمام مخلوقات کی غذا کا بندوبست کیا۔ جیسے جنات اس دنیا میں ہمارے ساتھ تو رہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جنات آخر کیا کھاتے ہیں، ان کی غذا کیا ہے اور یہ اپنی نسل کو آگے کیسے چلاتے ہیں۔ ہر مخلوق کی ایک خاص مرغوب غذا ہوتی ہے جس کے اندر اس کی حیات کا سامان رکھا جاتا ہے۔ جیسے ریشم کا کیڑا شہتوت کھاتا ہے تو ریشم پیدا کرتا ہے، شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے تو شہد پیدا کرتی ہے اور تندرست رہتی ہے۔ گھاس کھانے والے جانور گوشت نہیں کھاتے اور گوشت کھانے والے گھاس نہیں کھاتے۔ جس مخلوق کی جو غذا ہے اگر وہ اسے نہ ملے تو وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جاتی ہے اور ایک دن مر جاتی ہے۔ ناظرین، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ظاہری جسم جو ہمیں نظر آتا ہے اور ایک وہ جسم ہے جو نظر نہیں آتا جسے ہم روح کہتے ہیں۔ جسم صرف دو چیزیں جانتا ہے کہ اپنی غذا کا بندوبست کرنا، اپنے آپ کو تندرست رکھنا اور اپنی نسل کو آگے بڑھاتے رہنا، جبکہ روح جہاں سے آئی ہے ہمیشہ وہاں جانا چاہتی ہے۔ روح اللہ کا امر ہے اور یہ اللہ کی طرف ہی راغب ہوتی ہے۔ روح ہمیشہ سے خالق حقیقی کی معرفت کے لیے تڑپتی رہتی ہے اور معرفت الہی، قرب الہی اور دیدار الہی روح کی منزلیں ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں جسمانی خوراک کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے لیکن روحانی خوراک کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں دی جاتی۔ تو آج آپ جان لیں گے کہ روح کی غذا کیا ہے اور روح کو زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے آخر کرنا کیا ہے۔ ناظرین، ایک ذکر زبان سے کیا جاتا ہے، کچھ لوگ ہلکی آواز میں کرتے ہیں اور کچھ اونچی آواز میں کرتے ہیں۔ اللہ کے مختلف صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارا جاتا ہے اور اس خاص نام کے اثر کو آپ اپنی زندگیوں میں محسوس کرنے لگتے ہیں۔ زبان ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہتی ہے اور زبان میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو فرماتے ہیں کہ ذکر کا تعلق آواز سے نہیں ہے۔ آواز کے ساتھ کیا گیا ذکر زبان کی غذا تو ہو سکتا ہے مگر روح کی غذا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ کے ذکر کا حکم موجود ہے، جیسے کہ اللہ ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو خفیہ طریقے سے۔ بے شک قرآن میں اللہ تعالیٰ کی بے حد نشانیاں موجود ہیں اور ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ خفیہ طریقے سے کیا جانے والا ذکر دوسرے اذکار سے بالکل الگ اور مختلف ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں بہت سے صوفیہ کرام کا سلسلہ چلتا آیا ہے اور بہت سے صوفیہ کرام نے ذکر کا تعلق سانسوں کے ساتھ بتایا ہے۔ بہت سے لوگ کلمہ طیبہ کا ذکر سانسوں کے باہر جانے اور اندر آنے کے ساتھ کرتے ہیں۔
ناظرین، مختصراً یہاں پر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ انسان کے اندر ایک نہیں بلکہ بہت سی روحیں موجود ہیں، جنہیں آپ اسپرٹس کہتے ہیں، کچھ لوگ انہیں لطائف کہتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں ارواح کہہ کر پکارتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی پہلی سٹیج پر روح جمادی اس کے اندر آتی ہے اور یہ روح پہاڑوں میں موجود ہوتی ہے۔ جب بچہ نشو نما پانی شروع کرتا ہے تو اس کے اندر روح نباتی آتی ہے جو کہ پودوں میں ہوتی ہے۔ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنی شروع کرتا ہے تو اس وقت روح حیوانی آتی ہے جو کہ جانوروں میں ہوتی ہے۔ جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور پہلی سانس لیتا ہے تو روح انسانی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اگر وہ بچہ سانس لینے کے بعد مر جائے تو نماز جنازہ ضروری ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بچہ دنیا میں آنے کے بعد سانس نہ لے تو اس کی نماز جنازہ ضروری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ نماز جنازہ روح انسانی کی ہوتی ہے۔ یہ مختلف روحیں اللہ کے مختلف اذکار سے زندہ ہوتی ہیں اور یہ روحیں سیٹلائٹس کا کام کرتی ہیں۔ کسی روح کا تعلق پہلے آسمان سے ہے تو کسی کا دوسرے سے، کسی روح کا تعلق تیسرے آسمان سے ہے تو کسی کا چوتھے سے۔ ناظرین، یہی وہ ارواح ہیں جو کبھی شہداء کرام سے ملاقات کرتی ہیں تو کبھی انبیاء کرام سے، کبھی اولیاء کرام سے ملاقات کرتی ہیں تو کبھی اللہ کے قرب تک پہنچ جاتی ہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس ذکر کی طرف کہ جو روح کی حقیقی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ذاتی ہے اور باقی صفاتی ہیں، اور اولیاء کرام کے مختلف سلاسل میں اس میں اللہ ذات پر بہت توجہ مرکوز کی گئی ہے اور کرائی گئی ہے۔ قرآن پاک میں قلب کا ذکر جگہ جگہ پر کیا گیا ہے، اس لیے قلب کو یا دل کو انسانی جسم میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے جو انسانی جسم کا مرکز اور محور ہے۔ جب دل کی دھڑکن ایک دفعہ خون پمپ کرتی ہے تو لاکھوں بلڈ ویسلز، کروڑوں برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں اس دھڑکن کو، اس پمپنگ کو محسوس کیا جاتا ہے۔ جب آپ آنکھیں بند کر کے اپنی دھڑکن کو محسوس کرتے ہیں اور دھڑکن کے ساتھ اپنے دل میں ہی اللہ 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 پکارتے ہیں تو کروڑوں سال کی عبادت ہو جاتی ہے۔ انسان کا دل خون پمپ کرتا ہے اور ساتھ اللہ پکارتا ہے، اور وہ اللہ کی گونج لاکھوں بلڈ ویسلز اور کروڑوں برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے اندر گونجتی ہے۔ دل نے ایک دفعہ خون پمپ کرتے وقت اللہ پکارا اور کروڑوں دفعہ اللہ کا نام جسم کے روم روم میں گونجا۔ یہی وہ خاص عبادت ہے کہ جس کے ذریعے انسان فرشتوں پر سبقت لے جاتا ہے، کیونکہ فرشتے کے پاس نورانی جسم تو موجود ہے مگر اس میں دل نہیں ہے۔ جب کچھ عرصہ انسان دل سے اللہ کا نام پکارتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی روح پھڑپھڑانے لگتی ہے، خوابوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوتا ہے اور انسان اپنے آپ کو پہچاننا شروع کرتا ہے، اور جب یہ روح مکمل طور پر حیات پاتی ہے تو معرفت الہی اور قرب الہی کی منزلوں سے گزرتی ہوئی دیدار الہی تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان عشق الہی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور انسان کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب کوئی شخص میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یعنی انسان کے روم روم میں اللہ سما جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے۔ قرب الہی میں ڈوبتا ڈوبتا انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے۔ فنا کا مقام وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں اشارہ ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ لے۔ بے شک یہ اشارہ فنا فی اللہ کی طرف ہی ہے۔ جب انسان اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے تو یہ جہان اور دوسرے کئی جہان انسان کے لیے ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مختلف جہانوں کی سیر کرتا ہے، جیسا کہ 18,000 جہان اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء اللہ اور انبیاء کی پرواز کے لیے تخلیق فرمائے ہیں۔ تو انسان اپنی روح کو زندہ کرنے کے بعد ان جہانوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک مقام آتا ہے کہ اللہ اسے دنیا کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، جیسے سورج اپنی روشنی کو ظاہر کرتا ہے اور کستوری اپنی خوشبو کو ظاہر کر دیتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے لا خوفن ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں کسی چیز کا ڈر اور خوف نہیں رہتا، چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو۔ دھڑکنوں سے کیا گیا یہ ذکر انسان کی روح کو نفس کی قید سے آزاد کرواتا ہے اور
اس کی روح کو دوام بخشتا ہے۔ ایسا شخص انسانیت کے لیے منبع فیوز و برکات بن جاتا ہے اور لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے۔ دکھی انسانیت کے لیے ہمیشہ پیش رہتا ہے، مظلوم سے محبت کرتا ہے اور ظالم کو اپنی ٹھوکر پہ رکھتا ہے۔ بیماروں کی بیماریاں چھین لیتا ہے، بدبختوں کی بدبختیاں چھین لیتا ہے، دکھیوں کے دکھ چھین لیتا ہے، محبت سے نفرت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں کھلے آسمان تلے اور تمہارے اپنے ہی اندر، کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ تو اللہ کی پہچان اللہ کی نشانیوں سے کی جا سکتی ہے، اور اللہ کی نشانیاں ذکر اسم اللہ ذات سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین، جب لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے موجود تھے تو پھر انسان کا تخلیق کرنا صرف عبادت کے لیے نہیں تھا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ تو انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے آیا ہے، جس پہچان کو معرفت الہی کہتے ہیں۔ اگر تو اس دنیا میں آ کر انسان نے معرفت الہی حاصل کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا دنیا میں آنا یا نہ آنا ایک برابر ہی ہے۔ معرفت الہی ہی وہ منزل ہے کہ جس کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ لوگوں کی غلطیاں کوتاہیاں نوٹ کرنے کی بجائے ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اپنے اندر کا سفر ہی ہے جو کرنا ہے۔ من میں اپنے ڈوب کے پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو ناظرین، اپنے اندر کا سفر بہت ضروری ہے، اور اس سفر میں اسم اللہ ذات بہت بڑی رہنمائی ہے۔ اس بتائے گئے طریقے سے اگر آپ ذکر اسم اللہ ذات کو جاری رکھتے ہیں تو اس کی بے پناہ روحانی طاقت کا مشاہدہ آپ بہت جلد کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے ذکر اسم اللہ ذات جو دل سے کیا جا رہا ہے اور دھڑکنوں سے کیا جا رہا ہے، آپ کی زندگی میں رنگ اور روشنیاں لے کے آئے گا، اور آپ کی روح